اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کل بھی ہم نے سورہ آل عمران کی چند آیتوں کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کیا تھا۔ آگے ارشاد ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطان۔ ابھی ڈال دیتے ہیں ہم کافروں کے دلوں میں ہیبت، اس وجہ سے کہ انہوں نے شرک ٹھہرایا اللہ کا اور اس چیز کے لیے کہ اللہ نے نہیں اتاری اس کی کوئی سند۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب، ہیبت، دہشت، خوف ڈال دیتے ہیں، اس سبب سے کہ انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، ایسی چیزوں کو یا ہستیوں کو شرک ٹھہرایا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی سند ہی نہیں اتاری۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے ظالموں کے لیے۔ تو اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جس ٹائم وَمَوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام نے پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو سیف کیا، جبکہ خالد ابن ولید کہہ بھی رہے تھے کہ معاملہ ختم کرو اور ہر آئے دن کا یہ ٹنٹا ہے، آج ہی تمام کرو، لیکن ابو سفیان کے دل میں کچھ ایسا ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے رعب کہ انہوں نے کہا نہیں چھوڑو، ہم نے بدلہ لے لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیوں چلے گئے جب کہ ان کو کھلی فتح ہو چکی تھی۔ اس وقت خالد ابن ولید اور ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے، تو اللہ نے کافروں کے دل میں رعب ڈال دیا مسلمانوں کی طرف سے کہ فتح کے باوجود وہ مسلمانوں سے پیچھے ہٹ گئے، ورنہ یہ کہ واقعتاً انہیں اس وقت مسلمانوں کی حالت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اور یقیناً سچا کر چکا تم سے اللہ اپنا وعدہ جب تم قتل کرنے لگے ان کو اس کے حکم سے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جو کہ عارضی شکست ہوئی تھی اس سے مسلمانوں کے دل زخمی تھے۔ اسی زمن میں اس آیت کا نزول ہوا کہ دیکھو مسلمانوں، تم ہم سے کوئی شکایت نہیں کر سکتے، اللہ نے تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، جب کہ تم انہیں قتل کر رہے تھے، اللہ کے حکم سے فتح بھی ہو گئی تھی اور ہمارا وعدہ بھی پورا ہو گیا تھا۔ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي أَمْرٍ وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری کی اور باہم اختلاف کیا حکم میں، نافرمانی کی بعد اس کے کہ وہ دکھا چکا تم کو وہ چیز جو تم پسند کرتے تھے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم نے کمزوری دکھائی، تم ڈھیلے پڑ گئے، اور جب کبھی بھی طور طریقے یا ڈسپلن جو ہوتا ہے، نظم و ضبط ہوتا ہے، اس کو رد کیا جاتا ہے تو ایسے ہی حالات اور معاملات ہوتے ہیں۔ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرنی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو امیر مقرر کیا تو تمہیں اس کی بھی اطاعت کرنی تھی اور لازمی کرنی تھی، اس کے حکم کو بجا لانا تھا۔ تو پھر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو اطاعت کی اور جان بوجھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، لیکن جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر مقرر کیا، یعنی کہ لوکل کمانڈر جو وہاں مقرر کیے تھے نبی پاک نے، ان کی خلاف ورزی کی، ان کے حکم کی خلاف ورزی کی، جس کی وجہ سے اہل ایمان کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ یہ ہے اصل معاملہ، کیونکہ اجتماعی زندگی کا جب تک ڈسپلن جماعت میں نہ ہو تو اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں تک کہ تم ڈھیلے پڑ گئے اور حکم میں تم نے جھگڑا کیا، اختلاف کیا
اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ تم نے دیکھ لی تھی وہ چیز تمہیں جو محبوب تھی، یعنی کہ فتح بھی اور جو خزانہ لوٹنے میں مصروف ہو گئے تھے لوگ وہ بھی۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کوئی چاہتا ہے دنیا اور تم ہی میں سے کوئی چاہتا ہے آخرت، یعنی تم میں سے وہ بھی ہے لوگ جو دنیا چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کی کامیابی ہمیں مل جائے، حکومت ہماری قائم ہو جائے، ہمارا بول بالا ہو جائے، اور ہم میں بھی اور تم میں وہ بھی ہیں جو صرف آخرت کے طلبگار ہیں کہ ہمارے جو بھی نیک عمل ہیں اس کا اجر و ثواب ہمیں آخرت میں ملے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر ہٹا دیا تم کو ان پر سے تاکہ تم کو آزمائے۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ گویا کہ تم ہم سے شکایت نہیں کر سکتے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارا رخ پھیر دیا ان کی طرف سے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ بھاگ رہے تھے اور تم ان کا تعاقب کر رہے تھے، اور اب الٹا معاملہ ہو گیا، اب تم اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر جا رہے ہو، اور اس میں بھی تمہارا امتحان ہے، یہ تمہاری آزمائش ہے اور تمہیں آزمائش میں مبتلا کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، یقیناً وہ تو درگزر کر چکا تم سے، لیکن جب اللہ نے تمہیں آزمائش بھی تمہاری کی اس طریقے سے جو بھی تمہارے ساتھ معاملات ہوئے ہیں، تو لیکن ساتھ ہی معافی نامہ بھی ہے اور اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے، جو بھی خطا ہوئی ہیں، جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں، کسی سے بھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے۔ اللہ ذو الفضل علی المؤمنین، اور اللہ فضل والا ہے ایمان والوں پر۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ پھر بتا رہا ہے کہ تمام آپ تمہاری خطا معاف فرما دی ہے، تم اہل ایمان والوں کے ساتھ جو بھی کیا غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے حق میں بہت فضل والا ہے، رحم والا ہے، کرم والا ہے، اور درگزر سے کام لیتا ہے۔ تو یہ سورہ آل عمران ہے جس کے بھی ہم نے چند آیت کا ترجمہ، تفسیر و خلاصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آگے ہم کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔